اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید ہے تمام دوست احباب سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے حوالے سے جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو میں آج بیان کروں وہ حدیث نبوی کی روشنی کے انہیں میں ہم دیکھیں گے ختم نبوت کے حوالے سے کس طرح بیان ہوا ہے اور ہم کس طرح قادیانیوں کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس حوالے سے پہلے میں جو ہم نے شروع کیا تھا تین جو میں نے اس میں ویڈیو بنائی تھی وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تھی۔ تو کل کا روز جو ہے نا وہ ہم نے سیرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ الکبریٰ کی سیرت و اہمیت کے حوالے سے ان کا وصال تھا تو اس حوالے سے بیان کیا۔ تو آج پھر عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ حدیث کے نبی کی روشنی میں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہاں پر عقیدہ ختم نبوت میں قرآن حکیم کے دلائل پیش کرنے کے بعد ہم سنت و حدیث نبی کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ امر واضح ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا جس طرح قرآنی آیات میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے اسی طرح حدیث نبوی میں تواتر کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کے ساتھ اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا۔ تو مختلف تمثیلات کے ذریعے استثناء کے معنی کی وضاحت فرمائی جس کے بعد اس لفظ کے معنی کسی قسم کی تعویل و تعبیر کی گنجائش نہیں رہتی۔ قبل کے اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لفظ خاتم النبیین کا معنی و مفہوم بیان کیا جائے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کے اندر مرتبہ و مقام اور اس کی حجیت مطلقہ کا اجاگر کرنا ضروری ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ قرآن حکیم کے ساتھ سنت و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے واجب العمل ہے۔ چنانچہ اب ہم اس بات پر مختصراً روشنی ڈالیں گے کہ شریعت اسلامی کے اندر سنت و نبوی حدیث نبوی کا کیا مقام ہے۔ تعلیمات اسلام اور احکام شریعت کے بنیادی ماخذ دو ہیں، قرآن اور سنت۔ تو قرآن ہم بیان چکے ہیں، اب سنت کے حوالے سے حدیث نبوی کے حوالے سے میں بیان کروں گا۔ سیرت نبی نے جو کچھ صحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے وہی سنت رسول ہے۔ اسلام نے علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو حجت مطلقہ قرار دیا۔ اس کی اطاعت و پیروی بھی قرآن مجید کی طرح مستقل، دائمی و ابدی، غیر مشروط اور غیر متبدل ہے، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بلا کم و کاس واجب ہے۔ پوری امت مل کر بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے احکام کو قرآنی احکام کی طرح منسوخ، معطل یا تبدیل نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ اس کی حجیت اور واجب الاطاعت اور قابل عمل ہونے کا مطلقاً انکار کفر ہے اور اس پر ایمان اور اعتقاد رکھنے کے باوجود اس سے عملی انحراف، فسق، ظلم اور ضلالت ہے۔ مزید یہ کہ اس کے بغیر فقط قرآن مجید اور اس کے احکام پر ایمان رکھنے کا کوئی کافی سمجھنا بھی منافقت اور صریح گمراہی ہے، اور ایسا عقیدہ عند اللہ نہ مقبول و نہ مردود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل اطیعوا اللہ و رسول، آپ فرما دیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اس طرح ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی، پھر اگر کسی مسئلہ میں تم باہم مختلف کرو، اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو یہاں اطیعوا کا لفظ جو ہے حکم لفظ اللہ کے بعد رسول کے لیے دوبارہ آیا ہے، جبکہ اولی الامر کے لیے اس کا تکرار نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے مستقل اور مطلق ہے اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مستقل اور مطلق ہے، مگر اول الامر کے لیے اطاعت نہ مستقل ہے نہ مطلق ہے بلکہ عارضی اور مشروط ہے۔ اگر ان کا حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہو تو ان کی اطاعت واجب ہے، اگر اللہ اور رسول کی نافرمانی پر مبنی ہو تو ان کی اطاعت جائز نہیں۔ تصور حاکمیت اور مقام رسالت کے حوالے سے اسلام میں شائع یعنی واضح قانون کی حیثیت صرف خدائے لم یزل اور
اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ خدا کی حاکمیت حقیقی اور اصلی ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت خدا کے نائب اور مظہر ہونے کے اعتبار سے نیابتی و تفویضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی طرف سے تشریح اختیارات کے حامل ہونے کی بنا پر ابداً والاباد تک انسانیت کے لیے متعلق ہیں۔ لہذا کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی اور دراصل خدا ہی کے اوامر و نواہی کہلاتے ہیں۔ قرآن اس حقیقت و الفاظ میں بیان کیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عطا فرمائے سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے سو اس سے رک جایا کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا، فلا وربک لا یؤمنوا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو آپ کے پاس ہے حبیب، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، پھر اس فیصلے سے جو آپ صادر فرمائیں گے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ تو یہی وجہ ہے اطاعت رسول کو اطاعت خداوندی کا درجہ حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت سے قطع نظر اطاعت خداوندی کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔ تو آگے جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ حبیب آپ فرما دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہاں پر علامہ ابن تیمیہ نے اس تصور کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوامر و نواہی اور اخبار و بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی مقام پر فائز فرما دیا ہے، اور لہٰذا ان امور میں سے کسی ایک میں بھی اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تفریق کرنا ہرگز جائز نہیں۔ تو یہاں پر بہت سی جو حدیث اور قرآن حوالے سے جو بیان ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں، اور یہاں پر تو یہاں سے میں حدیث کی جو ہے نا وہ میں اب یہاں سے شروع کروں گا حدیث کے حوالے سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، بے شک شیطان اب اس بات سے نا امید ہو گیا کہ تمہاری سرزمین پر آئندہ اس کی عبادت کی جائے گی، یعنی آئندہ اس کی عبادت نہیں ہوگی، لیکن وہ اس بات پر خوش ہے کہ عبادت کے علاوہ دیگر معاملات میں جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو اس کی اطاعت کی جائے گی، بس اس بات سے بچو۔ بے شک میں تمہارے اندر ایک ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس نبی کی سنت ہے۔ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید کے ساتھ اپنی سنت و سیرت کو امت کے لیے لازم و ناگزیر قرار دیا ہے، سو جب تک قرآن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت بھی اس وقت تک زندہ و تابندہ رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور کتاب و سنت خاتم النبیین ہونے کی بنا پر قیامت تک قائم و دائم اور لازم و واجب رہیں گی۔ سو زمانوں کے بدلنے کے باوجود سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالیت و دامیت اس میں اس لیے فرق نہیں آ سکتا کہ آپ کی بعثت تمام زمانوں کے لیے ہے، اور وہ روز محشر تک روز اول کی طرح زندہ و تابندہ اور روشن و تابناک رہے گی، کیونکہ وہ ناقابل عمل ہو جائے تو حاتمیت نبوت برقرار نہیں رہ سکتی، پھر نئے نبی کی بعثت لازمی ہو جاتی ہے، اور یہ ناممکن ہے قرآن مجید اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عبد و بالا تک کے لیے کہ اس کا قطعی تعلق اعلان ہو چکا ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے کو احادیث متواترہ میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے، اور ان سے ہمیں جو علم حاصل ہوا ہے
وہ اس قدر قطعی اور یقینی اور جیسے مشاہدے کی بنا پر ہم کسی چیز کے بارے میں جان لیتے ہیں، تو اور اس پر کسی قسم کے اشتباہ اور شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صداقت پر ہمارا یقین ایسا ہی ہے جیسے نصف و نہار کے وقت آفتاب کے موجود ہونے کا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ہم دو سے زائد نکات احادیث میں بیان کریں گے۔ تو بعثت محمدی کے ساتھ قصر نبوت کی تکمیل سے استدلال کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر تعمیر کیا اور اس کے خوب راستوں پہ راستہ کیا، لیکن ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، تو لوگ آ کر اس مکان کو دیکھنے لگے اور خوش ہونے لگے اور کہنے لگے یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھتی گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاس میں وہی آخری اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اور تو یہاں پر یہ حدیث بیان کر دی گئی۔ تو آگے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائد المرسلین و خاتم النبیین ہیں۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیگر انبیاء پر 6 چیزوں کے باعث فضیلت دی گئی، میں جو جوامع المکلم سے نوازا گیا ہوں اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، اور میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے ہیں، اور میرے لیے ساری زمین پاک کر دی گئی اور سجدہ گاہ بنا دی گئی، اور میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور میری آمد سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو اس حدیث کے بعد جو ہے نا وہ یہ ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ چند صحابہ کرام علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب ان کے قریب ہوئے تو انہیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ ان میں سے بعض نے کہا، تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے زیادہ تعجب خیز تو نہیں۔ ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور روح ہیں۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور فرمایا، میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہار تعجب سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت خلیل اللہ ہیں، بے شک وہ ایسے ہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں، بلکہ وہ اس طرح ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں، واقع وہ اسی طرح ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، وہ بھی یقیناً ایسے ہی ہیں۔ سن لو، میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا بھی میں ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل کرے گا، میرے ساتھ فقیر و غریب و مومن ہوں گے، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ تو اس حوالے سے بھی میں نے یہ حدیث بیان کیا، اور آگے جو میں بیان کرنا یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ حدیث میں مذکورہ قائد المرسلین میں الف لام میم استغراق حقیقی، اگر استغراق حقیقی کو نہ مانا جائے تو لا محالہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار نہ ہوئے، جو قادیانی امت کی مسلمہ تصریحات کے بھی خلاف ہے کہ زبان سے وہ نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا رہبر و پیشوا تسلیم کرتے ہیں،
اگر المرسلین بلا تخصیص و بلا استثناء عام ہے تو اس کے فوری بعد خاتم النبیین عام کیوں نہیں؟ اس وجہ کہ مرسلین کو عام رکھنے سے مرزا صاحب کی جھوٹی نبوت پر زد نہیں پڑتی، جبکہ خاتم النبیین کو عام رکھنے سے مرزا صاحب کی خود ساختہ نبوت قائم نہیں رہتی۔ تو محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا، اور میں خاشر ہوں، یعنی میرے بعد ایک قیامت آ جائے گی اور خشر برپا ہوگی، اور کوئی نبی میرے اور قیامت کے درمیان نہ آئے گا، اور میں عاقب ہوں۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا خاتم النبیین، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ جو احمدی ہیں، بلکہ یہ احمدی بھی نہیں ہے، یہ قادیانی مرتد زندیق ہیں۔ اور یہ تو آگے جو حدیث میں بیان کروں گا وہ اس حوالے سے کہ حضرت عرباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی کہ میرے بعد میں ہی آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پیکر حاکم بھی تیار کیا جا رہا تھا۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کائنات بننے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، تو تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن چکے تھے، وہی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ قادیانی کتنے بڑے جھوٹے اور لعنتی اور کذاب ہیں۔ تو ایک اور حدیث قدسی کے مطابق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام حکمت و مشیت ایزی کے تحت حتیٰ سرزد ہوئی تو انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کرنے لگے، ہے میرے مولا، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، میں منت مانگتا ہوں، ان کا وسیلہ دیتا ہوں کہ پھر بھی تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وہی فرمایا کہ محمد کیا ہیں اور محمد کون ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، تیرا نام بابرکت ہے، جب تو نے مجھے حلت تخلیق پہنائی تو میں نے اپنا سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا، وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سو میں نے جان لیا کہ یہ کوئی تیرے نزدیک عظیم قدر و منزلت والی ذات ہی ہے، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھ رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ نے میری طرف وحی فرمائی کہ اے آدم، یہ تیری اولاد میں سے خاتم النبیین ہیں، اور اس کی امت تیری اولاد میں سے آخر الامم ہے، اور اے آدم، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تجھے حلت تخلیق سے نہ نوازتا۔ تو یہاں سے زیر نظر جو حدیث مبارکہ، اس میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان ختمیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تشکیل عنصری بھی نہ ہوئی تھی، تو وہ روح اور مٹی کے درمیان تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی عرش معلیٰ پر اسم جلالت کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا۔ باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے استفسار پر اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے لقب سے یاد فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کا ختمی ثبوت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ وقت سے ہے جب بھی ان تاریخ انسانی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا لکھ دیا تھا۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس کے بعد بھی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے اور خاتم کے معنی میں تحریف کے ذریعے نئے نبی کی آمد کو جائز قرار دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج اور گروہ کفار میں شامل ہے۔
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحلیق بھی سب انسانیت سے پہلے ہو گئی تھی، پر اور بعثت میں بس آخر میں آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت ابو قتادہ رضی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت ہے حبیب یاد کہ جب ہم نے انبیاء اور ان کی تبلیغ اور رسالت کا عہد لیا اور خصوصاً آپ سے اور نوح سے پڑھتے تو فرماتے کہ نبوت کی مجھ سے ابتدا کی اور بعثت میں تمام انبیاء کے بعد آیا۔ تو یہاں پر ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ رسالت کا عہد لیا، خصوصاً آپ سے اور نوح سے کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خلقت کے لحاظ سے سب سے پہلا اور بعثت کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہوں، اور ان سب سے پہلے نبوت کی ابتدا مجھ سے ہی کی گئی۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو حدیث مبارکہ اور پہلے جو قرآن حکیم کے حوالے سے میں نے جو بیان کی ہیں، تو یہ ضروری تھا کہ میں وہ حدیث اور قرآن کے ذریعے میں ثابت کروں کہ قادیانی جھوٹے ہیں اور جھوٹے ہی رہیں گے، اور وہ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس طرح تشریف لائے جیسے کوئی الوداع ہونے والا لاتا ہے۔ پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد نبی امی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مجھے کلمات کا آغاز اختتام ان کی جمعیت عطا کی گئی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ دوزخ کے فرشتے کتنے ہیں اور عرش اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں، اور میری امت سے میری وجہ سے درگزر کیا گیا اور معافی دے دی گئی، بس میرے ارشادات سنو اور اطاعت کرو جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، بس جب مجھے اس دنیا سے لے جایا جائے تو تم کتاب اللہ اپنے اوپر لازم کر لو اور اس کے حلال اس کے حلال جانو اور اس کے حرام کو حرام جانو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں میرے بعد کوئی نبی نہیں کے الفاظ حضور نبی وسلم کی ختم نبوت کے واضح ثبوت ہیں۔ تو ایک اور شبہ اور اس کا ازالہ اس طرح کے قادیانی حضرات حدیث میں منقول الفاظ لا نبی بعدی پر نقطہ اعتراض بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قول ہے تم کہو خاتم النبیین اور یہ نہ کہو میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے اور سلسلہ نبوت ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ قادیانیوں کے استدلال کی عمارت اس وقت زمین بوس ہوتی تھی جب اسی کتاب میں منقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قول سے متصل حضرت مغیرہ بن شعبہ کا قول دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کے سامنے لا نبی بعد کہا تو حضرت مغیرہ نے یہ الفاظ کہے تمہارا خاتم الانبیاء کہہ دینا کافی ہے، یعنی لا نبی بعد کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم کو یہ حدیث پہنچا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، سو جب وہ تشریف لے آئیں گے تو وہ آپ سے پہلے اور بعد کے نبی ہوں گے۔ تو چنانچہ حضرت عائشہ سے اس قول میں اندیشے کا ازالہ کیا گیا ہے کہ کل کلاں کے کوئی شخص لا نبی بعد کی روایت کی آڑ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آمد کا انکار نہ کر دے، جیسا کہ قادیانی اس کے منکر ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کو نہیں مانتے۔ تو یہاں پر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ ہوتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے دوسری روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام فرمایا جاتا تھا، حالانکہ کہ وہ نبی نہ تھے، اگر ان میں سے میری امت کے اندر بھی کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ تو اس حدیث سے ملتے جلتے الفاظ کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ صدیقہ اور دیگر سے بھی مروی ہیں۔
تو مذکورہ بالا حدیث مبارکہ میں حضرت عمر رضی اللہ کی فضیلت کے ساتھ ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی بیان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی فضیلت اور خصوصیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نئے نبی کا آنا ممکن ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ ہوتے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا محال اور ممتنع تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے منصب نبوت کے امکان کی نفی فرماتے ہوئے محدثیت کے رتبے کا اعلان فرمایا، اور اپنی امت میں حضرت عمر رضی اللہ کے بعد کسی اور کے محدث ہونے کی بھی نفی فرما دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کو منصب نبوت نہ ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سیدنا علی مسل میں ہارون علیہ السلام ہونے کے باوجود نبی نہ ہوا، اس حوالے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ نے بطور نیازمندانہ شکایت کے عرض کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ تشریف پر لے گئے تو ہارون کو بنی اسرائیل کے پاس اپنا نائب بنا کر چھوڑ گئے تھے، تو اس طرح سے تم اس وقت میرے نائب ہو، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے تمہارا مرتبہ اگرچہ ہارون علیہ السلام کے ہے مگر تمہیں نبوت حاصل نہیں۔ تو اس حوالے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری نبی جو ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کہ حدیث حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ سے ختم نبوت پر استدلال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو خاص اس کی امت کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ تو یہ وہ حدیث مبارکہ تھی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ قادیانی ایک جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ اور ختم ہجرت کی تمثیل میں ختم نبوت کا بیان حضرت سہل بن سعد ساعدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہے چچا آپ جہاں ہیں وہیں رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ پر ہجرت کو ختم فرمائے گا جیسا کہ مجھ پر نبوت ختم فرمائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ تو حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، کاش آپ مجھے مکہ کی طرف کوچ کرنے اور وہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں چچا جان مطمئن ہو جائیں، آپ ہجرت میں مہاجرین کے حاتم ہیں جس طرح میں نبوت میں خاتم النبیون ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے خاتم المہاجرین ہونے کو اپنے خاتم النبیین ہونے کی مثال دے کر واضح فرما دیا کہ سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد کی خاتم ہے، اور مساجد میں سے سب سے زیادہ زیارت کیے جانے کے حقدار اور اس چیز کے حقدار کہ ان کی طرف رخت سفر باندھا جائے، اور دو مساجد میں مسجد حرام اور میری مسجد مسجد نبوی، اور میری مسجد میں نماز دوسری مساجد میں پڑھی جانے والی 1000 نماز سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد انبیاء کرام کی مساجد کی خاتم ہے۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمام انبیاء میں سے آخر میں ہوں اور تم بھی میری آخری امت ہو۔ تو حضرت امام باہلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی امت ہے، پس اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرو اور 5 نمازیں پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو اور اپنی رضامندی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، نتیجن تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے۔ تو ان حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اسی حوالے سے حضرت بحث بن حکیم بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان الہی، تم بہترین امت ہو جب سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے کے بارے میں فرمایا، تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب سے بہتر معزز ہو۔ تو اس حوالے سے جو حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا ہوں، تو یہاں پر امت کی گمراہی پر جمع نہ ہونے سے استدلال پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو یا امت محمدیہ کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا عہد ہے، جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ آگ کی طرف جدا ہوا۔ تو یہ وہ حدیث مبارکہ تھی جن کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین اسے وہ دلیل قرآن اور حدیث کے حوالے سے ثابت ہوئی ہے۔ یہاں پر اہل بیت اطہار کے ذریعے نجات ہونے کا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تم میں 2 نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور میری عطرت یعنی میرے اہل بیت، یہ دونوں اس وقت ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر نہیں پہنچ جاتے۔ تو ان حوالے سے یہ سب، تو یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے شانوں کے درمیان لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ یہ روایت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر صراحتاً دلالت کر رہی ہے۔ خاتم نبوت کے حوالے سے خلیفہ بن عبدہ بن جلول کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن عدی بن ربیعہ بن سوا بن جشم سے پوچھا کہ تمہارے باپ نے جاہلیت میں تمہارا نام محمد کیسے رکھا؟ انہوں نے کہا، میں نے اپنے باپ سے یہی سوال پوچھا تھا تو تم مجھ سے پوچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بنو تمیم سے 4 افراد نکلے، میں ان میں چوتھا تھا۔ دیگر افراد میں سفیان بن مجاشع بن دارم اور اسامہ بن مالک بن جندب بن عمبر اور یزید بن ربیعہ بن کنایہ بن ہرکوش بن مازن، ہم زید بن جفنہ بن مالک بن غسان کے ساتھ شام کی طرف سفر کے لیے گئے،
بس جب ہم شام پہنچ گئے تو ہم ایک تالاب کے پاس اترے جس پر ایک راغب کے درخت تھے۔ ہم نے کہا پہلے ہم اس پانی سے غسل کرتے ہیں، تیل لگاتے ہیں اور کپڑے پہنتے ہیں، پھر اپنے صاحب کے پاس آئیں گے۔ ہمیں راہب نے دیکھا تو کہا کہ تمہاری زبان اس ملک والوں کی زبان نہیں۔ ہم نے کہا ہم مضر قبیلے سے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کس مضر سے؟ ہم نے کہا خندف سے۔ تو اس نے کہا سنو، عنقریب تمہاری قوم میں سے ایک نبی مبعوث ہوں گے، بس جلدی کرو اور اس خوش بختی میں سے اپنا حصہ لے لو، تم ان سے ہدایت پاؤ گے، وہ خاتم النبیین ہے۔ ہم نے کہا ان کا نام کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جب ہم ابن جفنا سے لوٹے تو ہم میں سے ہر ایک کے گھر بیٹا پیدا ہوا، سو ایک نے اس کا نام محمد رکھا۔ علاوہ کہتے ہیں قیس بن عاصم نے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بعثت سے پہلے عربوں میں سب سے پہلے آپ کو کون جانتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا بنو تمیم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بہت سی احادیث تو یہ حدیث مبارکہ پتہ ہے۔ یہاں پر ایک اور حدیث ابو سعید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خزار یا اس سے زائد انبیاء کا خاتم ہوں۔ تو حضرت موکل بن یسار سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پر عمل کرو، اس کے حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام، اس کی پیروی کرو، اس میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرو، اور جو چیز تم پر متشابہ ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور پھر اس کے بعد صاحبان اختیار کی طرف لوٹا دو، تاکہ وہ تمہیں اس شے کی نسبت خبر دے سکیں کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ تورات، انجیل، زبور پر ایمان لاؤ اور اس ہر چیز پر جو انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رب کی طرف سے عطا کی گئی۔ تو حضرت میسرہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کب اس نبی بنے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو تحلیق فرمایا، آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پس 7 آسمانوں کو خوبصورتی سے تحلیق فرمایا، عرش کو تحلیق فرمایا اور عرش کے پائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء لکھا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو تحلیق فرمایا جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ٹھہرایا، اور میرا نام جنت کے دروازوں، پتوں اور گنبدوں پر لکھا، وصف نبوت کے ساتھ متصف لکھا، اور یہ اس سے زیادہ احاس یعنی رسالت کے ساتھ لکھا۔ مصنف نے لکھا کہ جس طرح کے مشہور ہے حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی روح کے جسم میں داخل ہونے سے پہلے، پس جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات بخشی انہوں نے عرش کی طرف دیکھا تو میرا نام دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ یہ تیری اولاد کے سردار ہیں۔ پھر جب حضرت آدم و حوا کو شیطان نے بہکایا تو انہوں نے توبہ کی اور میرے نام سے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں شفاعت طلب کی، پس آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ متصف کیا گیا۔ تو یہاں پر تمام داری قبر میں سوال کے حوالے سے ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں کہ پس میت کہے گی اسلام میرا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو آنا ہوتا تو مومن سوال قبر کے جواب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے نام سے یاد نہ کرتا، بلکہ نعوذ باللہ بعض قبروں میں ذلی بروزی نبیوں کے نام بھی لیے جاتے، مگر مذکورہ بالا حدیث مبارکہ اور اس کے قسم کے کسی بھی جواب کے امکان کی نفی کی گئی اور واضح کیا گیا کہ مومن جواب میں صرف یہ کہے گا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سب سے آخری نبی ہیں۔ فرشتے اس کے جواب کی تصدیق کریں گے، اور اس میں حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں نجات کے لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ماننا ضروری ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے ساتھیوں ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرو، عمار کی ہدایت پر عمل کرو، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عہد کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو ان حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ، اور میں نے بیان بھی کیا ہے، تو
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قادیانیوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر مرنے تک اس پر قائم و دائم رکھے۔ تو آگے جو میں بیان کروں گا وہ میں یہاں بھی میں کوٹ کرنا چاہوں گا، کچھ عامہ حدیث ہیں ان کے حوالے سے میں کوٹ کروں گا اور پھر ہم قادیانیت پر آئیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم فرما دیا ہے، پس آپ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ تو امام ابن جریر طبری لیکن وہ مفہوم بیان کرتے ہیں مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول و خاتم النبیین ہیں، یعنی وہ ہستی جنہیں مبعوث ہو کر سلسلہ نبوت ختم فرما دیا ہے اور اس پر مہر ثبت کر دی، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کسی کے لیے نہیں کھلے گی۔ تو آگے امام شافعی وہ اپنی ختم الشرع میں بیان کرتے ہیں کہ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم فرما دیا ہے۔ ابن عمر ابن عاصم نے الفاظ خاتم پر بنائے ہم اس میں زبر کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی آخر انبیاء اور دیگر اہل فن نے بنائے فائل تا کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی بعثت کے ساتھ سلسلہ انبیاء ختم فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم۔ یہاں پر بہت سے حدیث مبارکہ ائمہ حدیث کے حوالے سے امام طبری، امام نظام الدین نشاپوری، امام ابن کثیر، امام جلال الدین سیوطی، امام ابو سعود بن محمد عمادی، تو امام حقی اسماعیل حقی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور علامہ شوکانی، امام سید محمود علوسی، اور یہاں پر ملا جیون اور ائمہ حدیث کی آراء، امام ابن حبان، قاضی ایاز، اور امام ابن قیم الجوزیہ، امام حجر العسقلانی، امام ابن حجر عسقلانی، امام بدر الدین عینی، امام قسطلانی، اور مولا علی قاری ہیں، امام شہاب الدین حفاجی ہیں، امام زرقانی مالکی ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، ائمہ فقہ کے علاوہ امام ابو حنیفہ ہیں، اور امام محمد شباب القرطری ہیں، تو امام ابو جعفر الطحاوی، امام ابن حزم الاندلسی، اور امام نجم الدین عمر نصفی، علامہ سعد الدین تفتزانی، اور علامہ ابن ابی العز حنفی، امام شیخ زید الدین ابن نجیم، امام غزالی ہیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں، اور امام عبدالوہاب الشعرانی ہیں، تو حضرت مجدد الافسانی ہیں، اور تو اس والے سے یہ ان سارے ائمہ کرام اور محدثین کرام نے اس کے بارے میں جو ختم نبی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ تو آگے جو اس کتاب کا حصہ دوم ہے قادیانیت کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے جو پہلے پیش لفظ ہیں وہ اسلام کے حوالے سے، اس میں قادیانیت کے حوالے سے اور ختم عقیدہ نبوت کے حوالے سے کیا بیان ہوتا ہے۔ اسلام میں توحید نبوت اور عقیدہ احد جیسے بنیادی عقائد اساسی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں اس لیے
سعادت نجات دارین کے لیے ہر ایسا ضابطہ پیش کیا گیا ہے جس کا تعلق مندرجہ بالا اصول ثاثہ ہیں۔ یہ ایک ابدی اور دائمی حقیقت کا اسلام تمام امور دینیہ و دنیویہ کے تمام کمال تک پہنچا کہ ان میں کسی قسم کے حذف و اضافہ اور تمیم و تنسیق کی نفی فرماتے ہوئے برملا اور بڑے شد و مد سے حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا واضح اعلان فرماتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی ہے اور قرآن و حدیث میں اس قدر صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اب کسی ذی ہوش اور صاحب عقل و خرد انسان کے لیے اس مسئلے کے بارے میں ایک لمحہ کے لیے بھی تردد اور شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ قرآن حکیم کی نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ سے بدیہی طور پر ثابت کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، جیسا کہ میں نے حدیث اور قرآن کے روح سے میں نے آپ کو یہ باتیں بتلائی ہیں۔ اور آپ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی سلسلہ بعثت انبیاء اور رسول اپنے کمال تک کو پہنچ کر اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی پیدا ہوگا نہ کوئی رسول آئے گا۔ چنانچہ امت مسلمہ کا یہ متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی آپ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب، دجال، کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب قیامت تک آپ وسلم کی نبوت اور رسالت ہی جاری و ساری رہے گی، اسی کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ بلا شبہ ہمارے نزدیک ختم نبوت ہی کا دوسرا نام عشق رسول ہے، جو کہ ہر مسلمان کے ایمان کی اساس ہے۔ اس لیے اس عقیدہ کی حفاظت اور پاسبانی میں امت مسلمہ کی زندگی مضمر ہے۔ اس غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر امت ابتدا ہی سے اس عقیدہ کے بارے میں بہت حساس رہی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جب کہ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے تصور سے مسلمان کا رشتہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جاتا ہے۔ اسی لیے امت ہمیشہ دامن مصطفیٰ کو آخری سہارا جانتے ہوئے مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے۔ ناموس مصطفیٰ کے تحفظ میں اسے پرواہ نہیں، جان جاتی ہے تو جائے، مگر اس رشتہ مصطفی پر انچ نہ آنے پائے۔ یہی اس امت کی پہچان رہی ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ شمع رسالت کے پروانے ہر رشتے کو بالائے طاق رکھ کر یہ کہتے ہوئے دہلیز مصطفیٰ پر نقط جاں ہار گئے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ سرفروشی جان نثاری کا یہی وہ لفانی جذبہ ہے جس سے باطل ہمیشہ لرزاں اور ترساں رہتا ہے۔ اسلام دشمن قوتیں اس عمل سے بھی بخوبی گئیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آ جائے تو مسلمان کے نزدیک جان جیسی متاع عزیز بھی بے معنی اور بے حقیقت ہو کر آ جاتی ہے۔ باطل قوتیں یہ بات بخوبی جان چکی ہیں کہ جب تک مسلمان کے دل میں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، قوم رسول ہاشمی کو شکست سے دوچار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس حقیقت سے بھی آشنا ہیں کہ جسد امت میں جو روح و جان اور حرارت موجود ہے وہ شعلہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے فروزاں ہیں۔ اس لیے باطل کی اول و آخر یہی کوشش رہتی ہے کہ امت مسلمہ کے باطن سے یہ حرارت بتدریج اس قدر کم کر دی جائے کہ اس کی رمق بھی باقی نہ رہے۔ اس کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ خطرناک ہتھ کنڈا وہ ہے جس کی نوعیت اور طریقہ واردات تو نہیں بدلتا مگر اس کا نام بدلتا رہتا ہے۔ کسی دور میں اس کا نام اسوہ انسی ہوتا ہے، کبھی طلحہ اسدی، کبھی شجاع بنت حارث، تو کبھی مسلمہ کذاب، کبھی بہا اللہ، تو کبھی مرزا غلام احمد قادیانی۔ ماہر ذکر انگریز کا بہت کاشتہ پودا ہے جو قادیان کی زمین پر اگایا گیا اور اس کی آبیاری انگریز حکومت کی نمائشات سے کی گئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کے اجماعی عقیدے کا انکار کرتے ہوئے دعویٰ نبوت کر دیا۔ یوں تو مرزا صاحب نے پے در پے کئی دعوے کیے جن کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن کلیدی دعوے تین ہیں: دعویٰ وحی و الہام، دعویٰ مسیحیت، دعویٰ نبوت اور رسالت۔ یہ امر قابل توجہ ہے سے کہ مرزا صاحب کا ہر دعویٰ کبھی پوشیدہ اور کبھی کھلا اس قدر مختلف قسم کے تضاد، تناقض و تعارض کا معنی دار ہے کہ اس پر کہنا پڑتا ہے کہ مرزا قادیانی چند سکوں کے عوض اپنے ایمان کا سودا کر کے نہ صرف نسلوں کی نسلیں کفر و
کفر ورتداد اور گمراہی و ضلالت کی دلدل میں اتار گیا، بلکہ امت مسلمہ کے جسد میں وہ رسنے والا نسور پیدا کر گیا جس کی چبھن اور جلن سے امت آج ایک صدی کے بعد بھی اسی طرح بے قرار ہے جس طرح پہلے تھی۔ قلب امت مسلمہ میں پیوست اس خنجر کا نام قادیانیت ہے۔ پچھلے 100 سالہ دور میں امت مسلمہ کو جس قدر نقصان قادیانیت سے پہنچا ہے، تاریخ کے اوراق میں اس کی نظیر ڈھونڈنا مشکل ہے۔ قادیانیت کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ اسلام پر اسلام کے نام سے اور وار اور مسلمانوں کو مار آستین بن کے ڈستی ہے، اور قادیانی امت عالم اسلام کے لیے بالعموم اور وطن عزیز کے لیے بالخصوص وہ خطرناک اور زہریلی عقیدت ہے کہ جو محمد عربی علیہ السلام کے اسلام کو معاذ اللہ مردہ کہتے ہوئے اپنے اوہام و فریب کو زندہ اسلام قرار دیتی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے قادیانیت سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائش اس اعتبار سے ہے کہ دجل و فریب سے سور کا گوشت بیچتی ہے لیکن گائے کا گوشت کہہ کر پیش کرتی ہے، شراب کرتی ہے اور کہتی میٹھا شربت ہے۔ اس لیے امت کو اس خطرناک دھوکے، فراڈ اور بلیک میلنگ سے بچانے کے لیے مکمل ایک صدی تک ملت اسلامیہ کے بہترین دماغ اپنی پوری صلاحیت بروکار اگر اس خلاف نبرد آزما رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے بعد امت نے سب سے بڑی اجتماعی قربانی اسی فتنہ کے سدباب کے لیے پیش کیا ہے۔ امت مسلمہ مذہبی اور دینی محاذ پر اس اقلیت کے غیر مسلم، مرتد اور زندیق کے بارے میں ہمیشہ متفق رہی ہے، اور اس کی حیثیت کے بارے میں امت کے کسی طبقوں کو کبھی بھی شک نہیں رہا، مگر یہ شاید کم لوگوں کے علم میں ہوگا کہ یہ پراسرار اقلیت جس قدر دین و ایمان کے لیے خطرناک ہے، اس قدر مملکت خدا پاکستان کے لیے بھی زہر قاتل ہے۔ تو ہم پہلے باب اول میں مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش اور ابتدائی زندگی کے حوالے سے لکھیں گے۔ تو ذہن نظر باب جو ہے نا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذاتی زندگی، خاندانی پس منظر، پیدائش اور بچپن سے لے کر ابتدائی شباب تک جو حالات قلم بند کیے گئے وہ مرزا صاحب اور ان کے پیروکاروں کے ان تحریروں سے محفوظ ہیں جو اس کی مستند و معتبر کتب میں موجود ہیں۔ قارئین اکرام کو یہ معلومات بہم پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت کی شخصیت کو پوری جزئیات سمیت خود اس کی اور اس کے حواریوں کی تحریروں کی روشنی میں اجاگر کیا جا سکے اور اس کا کوئی گوشہ قاری کی نظر سے اوجھل نہ رہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش کے حوالے سے مرزا صاحب اپنی پیدائش کے متعلق لکھتے ہیں، میں تو پیدا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام جنت تھا، اور یہ الہام کہ یہ یا آدم اسکن وانت وزوجک الجنت تھا، جو آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ کے صفحہ 496 میں درج ہے کہ اس میں جو جنت کا لفظ ہے اس میں یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی کی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام جنت تھا۔ چونکہ مرزا صاحب کے ساتھ پیدا ہونے والے دوسرا بچہ لڑکی تھی، اس لیے انہیں یہ وہم تھا کہ ان کے اندر بھی انسیت کا مادہ موجود ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے اس خیال کا اظہار یوں کیا: میں خیال کرتا ہوں کہ جس طرح پر خدا تعالیٰ نے انسانیت کا مادہ مجھ سے کلی الگ کر دیا۔ مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش کا مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش کے متعلق متضاد بیان سے معلومات ہوتا ہے کہ حتمی تاریخ کا علم خود مرزا صاحب کو اور ان کے اہلِ کو بھی نہیں۔ معروف یہی ہے کہ وہ لاہور کے شمال مشرق میں 50-55 میل پر واقع ہندوستان کے ضلع گرداسپور کے ایک چھوٹے سے قصبہ قادیان میں 13 فروری 1839 یا 1840 میں پیدا ہوئے، جب سکھ حکومت دم توڑ رہی تھی اور ہندوستان میں برطانوی اقتدار کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اس دور کے متعلق ان کی اپنی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ جب 1857 عیسوی کا ہنگامہ آزادی شروع ہوا تو اس وقت ان کی عمر 16-17 سال تھی۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے،
اور میں 1857 میں 16 برس یا 17 برس میں تھا، اور ریش و بروت کا آغاز نہیں تھا۔ اپنی تاریخ پیدائش کے متعلق قادیانیت کے پیشوا کے بیان پر غیر ٹھہرے، ان کے اپنے بیٹے کو بھی اعتماد نہیں، وہ اسے تسلیم نہیں کرتا، اپنے اختلاف کا اظہار اس طرح کرتا ہے، لیکن بعد میں ان کے خاندان کے افراد میں ان کے سال ولادت کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ پہلے نظریے کے مطابق سال ولادت 1836 یا 1837 ہو سکتا ہے۔ ایک تخمینہ کے مطابق سال ولادت 1831 ہو سکتا ہے۔ پس 13 فروری 1835 عیسوی کے مطابق 14 شوال 1250 ہجری بروز جمعہ والی تاریخ صحیح قرار پاتی ہے، جبکہ دیگر 1833 یا 1834 عیسوی کو سال ولادت قرار دیتے ہیں۔ معراج دین نے تاریخ ولادت 17 فروری 1832 مقرر کی ہے۔ تو مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش کا تعین ایک ایسا معمہ ہے جسے ان کا بیٹا بھی حل نہ کر سکا، اور 605 میں پڑ گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام و نسب اور خاندان۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام و نسب اور خاندان کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کسی تنظیم اور تحریک کے بانی کے عزائم و مقاصد اور نظریات و خیالات اس کی شخصیت کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور انہیں اس کی ذات سے الگ کر کے دیکھنا اور پرکھنا ممکن ہے۔ مرزا صاحب کا نام غلام احمد، ماں کا نام چراغ بی بی، باپ کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا کا نام عطا محمد اور پردادا کا نام گل محمد تھا۔ مرزا کے اس شجرہ نسب سے اس کی اور اس کے آباء و اجداد کی نسل متعین کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ مرزا نے قادیان کو خود معلوم نہیں ان کی نسل و خاندان کیا ہے۔ وہ اس حوالے سے تشکیک و ابہام کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس کا ثبوت خود ان کی تحریر ہیں۔ وہ اپنی اصل اور نسل کے بارے میں متضاد بیانات دیتے ہیں، اور ایک نسل یا خاندان کے حوالے سے اکتفا نہیں کرتے۔ یہ بات عام قاری کے لیے حیرانی کا باعث ہے۔ ہم ذیل میں مرزا کی تحریروں کی روشنی میں ان کی نسل و خاندان معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مغل برلاس۔ مرزا صاحب کی ایک تحریر کے مطابق ان کا تعلق مغل قوم اور اس کی شاخ برلاس سے تھا۔ وہ اپنی تصنیف کتاب البریہ کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اب میرے سوانح اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام محمد، میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا صاحب کا نام عطا محمد اور پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا۔ اور جیسا کہ بیان کیا کہ ہماری قوم برلاس اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے۔ فارسی الاصل ہونے کا گمان، لیکن پھر انہیں جانے کیا سوجی کہ قرآنی آیات اور حدیث نبوی کی کچھ نصوص کو پڑھنے ہی انہیں ان کا مصداق سمجھنا شروع کر دیا، اور کچھ عبارتیں اپنے پاس سے گڑھ کر انہیں الہام قرار دے دیا۔ بعض احادیث مبارکہ میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کا تذکرہ فرمایا، اور محدثین کی اکثریت نے اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ لی ہیں، کیونکہ وہ فارسی النسل تھے اور ان کی علمی خدمات کا ایک جہان متعارف ہے، اور یہ اعتراف صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ لیکن مرزا صاحب نے خود ہی اپنے بارے میں الہام بنا کر اپنے آباء و اجداد کو فارسی الاصل قرار دینے کی کوشش کی۔ چنانچہ مذکورہ کتاب کے حاشیے میں لکھتے ہیں، دوسرا الہام میری نسبت یہ ہے کہ لوگ یعنی اگر ایمان سریہ سے متعلق ہوتا تو یہ مرد جو فارسی الاصل ہیں جا کر اس کو لے لیتا۔ پھر تیسرا الہام میری نسبت یہ ہے کہ یعنی جو لوگ کافر ہوئے اس مرد نے جو فارسی الاصل ہے ان کے مذہب کو رد کر دیا۔ خدا اور اس کی کوشش کا شکر گزار ہے کہ یہ تمام الہامات ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اولین فارسی تھے۔ اپنے خاندان کے حوالے سے اپنے اس احلاف حقیقت بیان کی بہت ہی ایک جگہ نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ یہ حدیث اختلاف الفاظ کے ساتھ صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں مذکورہ ہے۔ صحیح بخاری اس طرح آئی ہے۔ تو اس حدیث میں یہ یاد رہے کہ اس حصار کا خاندان بظاہر مغلیہ خاندان ہے۔ کوئی تذکرہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ بنی فارس کا خاندان تھا۔ ہاں، بعض کاغذات میں یہ دیکھا گیا کہ ہماری بعض دادیاں شریف اور مشہور سادات میں سے تھیں۔ اب خدا کے کلام سے معلوم ہوا کہ دراصل ہمارا خاندان فارسی خاندان سے ہے، سو ہم اس پر پورے یقین سے ایمان لاتے ہیں، کیونکہ خاندانوں کی حقیقت جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کسی دوسرے کو ہرگز معلوم نہیں۔ اس کا علم صحیح اور یقینی اور دوسرے کا شکی اور ظنی۔ تو مرزا قادیانی اس حد تک تضاد بیانی کا شکار ہیں کہ کبھی وہ مغلوں کی شاخ پر لاس کہتے ہیں، کبھی پھر فارسی الاصل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب طبیعت اس پر بھی اکتفا نہیں کرتی تو بیک جنبش قلم خود کو اسرائیلی اور فاطمی بھی قرار دینے لگتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی۔ اپنی نسل اور اصل کے بارے میں مرزا صاحب نے ایک اور پینترا بدلا اور خود کو چینی نسل ثابت کرنے لگے۔ اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ میں لکھا، میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پہنچے ہیں۔ بنی فاطمہ سے ہونے کا دعویٰ، مرزا قادیان نے مہدی بننے کے چکر میں بھی اپنی نسل بدلنے کی تحریر کاوشیں کیں۔ بعض احادیث میں چونکہ امام مہدی کے خاندانی نسب کی نشاندہی میں موجود ہے، اس لیے مرزا صاحب نے بڑے ہی تکلف کے ساتھ بنی فاطمہ سے ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں گرچہ علوی تو نہیں تو مگر بنی فاطمہ سے ہوں، میری بعض دادیاں مشہور اور صحیح النسب سادات میں سے تھیں۔ مرزا صاحب اپنی خاندانی اصل کے بارے میں درجہ بالا متضاد معلومات بہم پہنچانے کے بعد خود لکھتے ہیں، اور میں اپنے خاندان کی نسبت کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک شاہی خاندان سے اور بنی فارس بنی فاطمہ کے خون سے ایک معجون مرکب ہے۔ ہندوستان میں اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے مرزا صاحب اپنا ناطہ ان سے بھی جوڑنے سے نہیں چوکتے، بلکہ نت نئے دعووں کا ریکارڈ بناتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، بس جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں، وہ کرشن میں ہی ہوں۔ مرزا صاحب نے سکھوں کے ساتھ بھی اپنا تعلق ظاہر کیا، چنانچہ سکھ ہونے کا اعلان اس تعارف کے ساتھ کرتے ہیں۔ 8 ستمبر 1906 بوقت فجر کئی الہاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امین الملک جے سنگھ بہادر آریوں کا بادشاہ ہونا۔ مرزا صاحب اپنے ایک الہام میں خود کو آریوں کا بادشاہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بار میرے پر ظاہر کیا کہ جو کرشن آخر زمانہ میں ظاہر ہونے والا وہ تو ہی ہے آریوں کا بادشاہ۔ جو ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گزرا ہے جس کو رد گوپال بھی کہتے ہیں، یعنی فنا کرنے والا، پرورش کرنے والا، اس کا نام بھی مجھے دیا گیا ہے۔ مختلف نسلیں تبدیل کرنے کے بعد وہ ایسی لفظی کلہ بازی کھاتے ہیں کہ عقل حیران اور ناطقہ سرگر بیان ہونے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ پھر ان تمام نسلوں پر خط تنصیف پھیرتے ہوئے ایک اور چھلانگ لگاتے ہیں اور خود کو نوع انسانی سے باہر نکالتے ہیں اور اپنی حقیقت کا اعتراف یوں کرتے ہیں کہ کرم حاکی ہوں میں، پیارے نام آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر۔ اس خلط مبحث سے بقول غالب ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، کہ مشتاق مرزا کی نسل کا مسئلہ بھی اور اس کے لیے ہم اس کو بحث کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ مرزا صاحب کے بقول ان کے ساتھ ہونے والی لڑکی کی موت کے ساتھ ہی ان سے شیر کا مادہ کلیتاً الگ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مرزا صاحب کو اپنی مردانگی کا یقین ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ بعد میں جنس مخالف ہونے کا دعویٰ کرتے رہے۔ اس کا سبب مرزا صاحب ہی جانتے ہوں گے کہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کے عجیب و غریب شاخ سے بول بلیوں اور پہیلیوں کے شوقین حضرات کے لیے وہ گویا ایک پخیلی تھی۔ وہ مرد تھے یا عورت، آپ بھی عقل آزمائیں، ان کی کہانی ان کی زبانی
الہام ہوا تو فارسی جوان ہے، الہام ہوا اسلامت برائے مرد اسلامت، لیکن اس کے بعد دعوی مردانگی سے منحرف ہو کر دعوی نسوانیت کرنے لگتے ہیں۔ مرزا صاحب کا ایک مرید قاضی یار محمد اپنے ٹریکٹ نمبر 34 موسموں اسلامی قربانی میں لکھتا ہے، حضرت مسیح موعود مرزا نے اپنی ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ خدا نے مجھے الہام کیا کہ تیرے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا، بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا خیز دیکھے۔ مرزا کے ان الہامات سے کوئی بھی ذی شعور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کی جنس کیا تھی، آیا وہ مرد تھا یا عورت یا کچھ اور۔ تو ایک یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یا نہ مرد تھے نہ عورت، کیا پتہ وہ خسرے ہی ہوں، اور جس کا ذہنی علاج ہونا ہو کسی طریقے سے، وہ ایک عام انسان نہیں ہے، وہ ایک پہلی بھی ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا علاج ضروری تھا، اور وہ کیا تھا خسرائی ہو۔ تو اس حوالے سے ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ والوں کو بچپن ان کی آئندہ زندگی کا ایک خوبصورت دیباچہ ہوتا ہے۔ لوگ ان کے بچپن سے ان کے سیرت و کردار کی ندرت اور عظمت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، جب اس کے برعکس مرزا قادیان کا بچپن ہونہار بردار کے چکنے چکنے پات کے مصداق ان کی آئندہ زندگی کا آئینہ دار اپنی نوعیت کا عجیب بچپن تھا۔ مرزا کی اوائل عمری کی ناقابل رشک سیرت کے چند گوشے قرین کی نظر کی کہتے ہیں۔ چڑیوں کا شکار۔ مرزا صاحب بچپن ہی چڑیاں شکار کرنے کے شوقین تھے۔ ان کا بیٹا مرزا بشیر احمد اپنی والدہ کے حوالے سے لکھتا ہے، والدہ صاحبہ نے فرمایا ایک دفعہ چند بوڑھی عورتیں وہاں سے آئیں تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ سندھی ہمارے گاؤں میں چڑیاں پکڑا کرتا تھا۔ والدہ صاحب فرماتی ہیں کہ میں سندھی کا مفہوم نہ سمجھ سکی، آخر معلوم ہوا کہ سندھی سے مراد مرزا صاحب ہیں۔ مرزا بشیر احمد آگے لکھتا ہے کہ بیان کیا، مجھ سے والدہ صاحبہ نے ہماری دادی ضلع ہوشیارپور کی رہنے والی تھیں۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں کئی دفعہ گئے ہیں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہاں حضرت بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے، اور چاقو نہیں ملتا تو سر کنڈے سے ذبح کر لیتے تھے۔ مرزا صاحب بچپن میں روٹی پر راکھ بطور سالن رکھ کر کھا گئے۔ مرزا شاہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے والدہ صاحب نے بعض بوڑھی عورتوں نے مجھے سے بیان کیا کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا، انہوں نے کوئی چیز شاید گڑ دیا کہ یہ لے لو، حضرت نے کہا یہ میں نہیں کھا لیتا، انہوں نے اور کوئی چیز بتائی، حضرت صاحب نے اس پر بھی وہی جواب دیا، اور اس وقت کسی بات پر چڑی ہوئی بیٹھی تھی، سختی سے کہنے جو پھر راکھ سے کھا لو حضرت، تو حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گئے اور گھر میں لطیفہ ہو گیا۔ تو مرزا بشیر احمد اپنے والد مرزا غلام احمد قادیانی زندیق لعنتی قسم کے دماغی خلل کا ایک اور واقعہ بیان کرتا ہے جو کسی لطیفے سے کم نہیں۔ بیان کیا کہ مجھ سے والدہ صاحب نے ایک دفعہ حضرت صاحب سناتے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو ایک دفعہ بعض بچوں نے مجھے کہا کہ گھر جاؤ، گھر سے میٹھا لاؤ۔ میں گھر آیا اور بغیر کسی سے پوچھنے کے ایک برتن میں سے سفید بورا اپنی جیبوں میں بھر کر باہر لے گیا، اور راستہ میں ایک مٹھی بھر کر منہ میں ڈالی۔ بس پھر کیا تھا، میرا دم رک گیا اور بڑی تکلیف ہو، کیونکہ معلوم ہوگا جسے میں نے سفید بورا سمجھ کر جیبوں میں بھرا تھا وہ بورا تھا بلکہ پسا ہوا نمک تھا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مرزا صاحب کو چوری کی عادت بچپن سے ہی تھی، جو بڑھتے بڑھتے ختم نبوت کی عمارت میں نقب زنی پر منتج ہوئی۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے جو میں نے بیان کیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی جھوٹا آدمی ہے، اور اس پر جو اس طرح کے بچپن کے میں یہ جو کارنامے چوری کے حوالے سے اور جو اس کے ذہنی حوالے سے یہ جو بنے ہوئے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت جھوٹا، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو اس نے لگایا وہ قیامت تک اسے عذاب اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر استقامت عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو آخری نبی ہم ان کو آخری نبی مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ چھوٹی سی جو بھی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ پر میں قبول فرمائے، اور تمام جتنے بھی بیمار ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے پاک کے صدقے سے اللہ ان بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔